أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ النازعات شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل اور بے شمار انعام و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں جو کہ سورۃ النبأ، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ خود اختلاف کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے یا عنقریب جان لیں گے، پھر یقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان مضبوط بنائے، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یا سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کہ سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گھات ہے، بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے ان کو کچھ پینے کو نہ ملے گا۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے،
اور وہ ٹھیک زبان سے نکالے گا اور وہ سچ زبان سے نکالے گا۔ یہ دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال لے کر ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا۔ یہ کل کا سبق جس میں ہم نے دیکھا بہت ساری جو نصیحت کی آیات یا نصیحت کی باتیں ہمیں اس میں ملی، اس میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے نوٹ کیا کل، کہ جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے ان لوگوں کو جس کا وہ ٹھکانہ ہے، جو دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، جو دنیا میں قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی وہ اللہ کے احکامات کو، اس کی ہدایات کو، اس کی رہنمائی کو، اس کے رسول کی اور اس کی کتاب کی نصیحت کو بالکل بھول چکے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت میں چلے ہوئے ہیں۔ تو جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے کہ کب ایسے سرکش اور ایسے ظالم اور ایسے مجرم کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو کہ وہ ان کو دبوچ لے اور اپنے ٹھکانے میں لے جائے، جو ٹھکانہ بہت ہی زبردست اور سخت عذاب والا ہے۔ تو یہ جہنم جو گھات میں ہے، اس سرکش انسان سے اس گھات کا پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس گھات کے بارے میں، اس شکنجے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہاں پر وارننگ دے دی، بہت کلیئرلی اس کے بارے میں خبر دے دی کہ یہ گھات تمہارے لیے تیار ہے۔ اگر تم اس گھات سے بچنا چاہتے ہو تو تم نیک اعمال کر لو، اللہ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، تو تم اس سے بچ سکتے ہو، وگرنہ اس جال میں پھنسنے والے ہو، اور اس جال میں پھنسنے والے کا حال وہی ہوگا جو شکنجے میں یا جال میں پھنس گئے جانور کا حال ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا سبق ہمارا آج ہم سورۃ النازیات شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید کا یہ جو مصحف ہے اس میں جو صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 79 نمبر، 79 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے، جبکہ کرونولوجیکل آرڈر یا ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 81 نمبر، 81 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 2 رکوعات اور 46 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ النازیات۔ نازیات اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ جو ہے یہ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ نازیات رکھا گیا۔ نازیات کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کر کے یا سختی سے، زور زبردستی سے کھینچ نکالنا یا کھینچ لینا۔ یہ نازیات جو ہے یہ در حقیقت موت کا جو آخری وقت ہے، اس موت کے آخری وقت میں جو درد اور تکلیف کی جو کیفیت ہے، اس کو، اس کا اظہار یا اس کیفیت کا یہ مطلب بیان ہے۔ اسی سے جس کو ہم نزا کہتے ہیں، حالت نزا یا وقت نزا جو ہے، آخری وقت جو ہے وہ بھی ایک ہی مادے سے بنا ہوا ہے۔ حالت نزا یعنی کہ کسی انسان کی زندگی کا آخری لمحہ جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس خاص وقت کی ہمیں یہاں پر مطلب اشارہ کرتی ہے اس کی طرف۔ اس کو جب ہم شروع کرتے ہیں آج کو، تو اس کو مزید ایک آدھ پوائنٹ جو ہے وہ سمجھیں گے۔ اس کا زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بات پر اتفاق ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ بیان ہے کہ یہ سورۃ النبا جو ہے، جو پچھلی سورہ ہم نے پڑھی ہے، یہ اس کے فوراً بعد یا اس سے متصل یہ زمانے میں واقع ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے شروع کے زمانوں کی ایک صورت ہے، اور شروع کے زمانوں میں حالات جو ہیں اس وقت ایسے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے دین کا، توحید کا، رسالت کا، قرآن کا، اور اس کے بعد قیامت کے بارے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، یہ جو ہے یہ ایک تو کھلے عام اس کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر ہر زبان کے اوپر یہ یہی گفت و شنید، یہی ٹاپک جو ہے، یہی ہاٹ ڈسکشن جو ہے یا ہاٹ ٹاپک جو ہے
وہ یہی ہر وقت ہر جگہ پر سرگرم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ سے ایک انسان کو اٹھا دیا جائے جبکہ وہ مر کر مٹی مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہوا۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی وسیع و عریض زمین جو ہے یہ ہلا دی جائے گی اور نیست و نابود ہو جائے گی، اور آسمان سے سورج اور ستارے اور چاند جو ہیں وہ مدم پڑ جائیں گے، یا وہ بھی سب توڑ پھوڑ ہو جائے گی؟ تو ان باتوں کے اوپر وہ بڑا حیران اور ششدر ہوتے، اور اس حیرانی اور ششدر میں اکثر جو ہے وہ مذاق بھی اڑاتے، ٹھٹھے اڑاتے، جیسا کہ آگے جا کر اس کے بارے میں بھی اشارہ ملے گا کہ وہ مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا پیغام ہمارے پاس آ گیا، یہ کیسی ایک ہمارے پاس انفارمیشن یا نبأ العظیم، یہ کیسی عظیم خبر ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں ممکن نظر نہیں آتی، ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں لگتا حالات و واقعات کے مطابق کہ ایسا کبھی وقت آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اس پورا جو ماحول ہے پورے اہل عرب کا، جس میں یہ ساری سرگوشیاں چل رہی ہیں، ساری آپس میں بات چیت چل رہی ہے، تو اس کے بیچوں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی زگ زیگ بات کرنے کے، ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا یہ عقیدہ، تمہارے یہ سوچ، تمہارے یہ رویے، تمہارے یہ عقائد، نظریات، یہ سب باطل ہیں، یہ سب سنی سنائی باتوں پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہستی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے خود تم کو بھی تخلیق کیا، تم اپنی اصل کو بھی جانتے ہو، زمین کو بھی جانتے ہو، زمین میں ہونے والے بہت سارے معاملات، سورج چاند ستاروں کے ریلیٹڈ، دن اور رات کا آنا جانا، اور تمہارے جانور اور پودے اور فصلیں، اور کیسے وہ اگتی ہیں اور کیسے وہ فنا ہوتی ہیں، ہر چیز کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تو جس ہستی نے یہ سارا نظام زندگی جو ہے، نظام کائنات جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، بنایا ہے، اس کا حساب کتاب اور اس کا پورا اس کے اس کے معاملات کو چلانے والا اور اس کو رزق پہنچانے والا، یہ وہی ہستی جو ہے وہ تمہیں بتا رہی ہے کہ اب تم سنبھل جاؤ، کیونکہ یہ وقت جو ہے اس کے بارے میں شک کرنا چھوڑ دو، یہ وقت یقیناً برحق ہے اور حق رہے گا۔ یہی حالات و واقعات جو ہے اس سورہ مبارکہ ابھی پس منظر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ٹاپک اور موضوع جو ہے وہ بھی ہمیں تقریباً اسی طرح پچھلی سورہ مبارکہ سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، جس میں دوزخ سے ڈرانے کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں بہت واضح طور پر وارننگ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو ان مذاق اڑانے والوں کا حال وہاں پر کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ اشارہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر، جس کو بلٹ پوائنٹ کہتے ہیں، ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں، تو دو تین پوائنٹ جو ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آج جس تکبر میں اور غرور میں ہو اپنی مادی اور دنیاوی طاقت کی وجہ سے، تو تم سے پہلے تو ایک فرعون، جو کہ طاقت میں بھی اور دولت میں بھی اور سلطنت میں بھی اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے مطلب ہر اعتبار سے تم سے بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ مطلب وسیع سلطنت کا مالک تھا، اس نے بھی اسی طرح سے تکبر کیا، اس نے بھی اسی طرح سے رسول کا انکار کیا، اس کو کس طرح سے غرق کر دیا۔ یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی ایک نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت کا فائدہ جو ہے وہ تو وہی اٹھائے گا جو جو اس کے اوپر کان دھر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے۔ تو بہرحال یہ پورا پیش خیمہ بھی ہے، پیش لفظ بھی ہے، حالات و واقعات بھی ہیں، اس وقت کی جو چہ مگویاں اور سرگوشیاں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، اور اس وقت کا منظرنامہ جو ہے وہ بھی ہے، اس میں مخالفت اور حق درمی اور ضد اور انا جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں، جیسے بڑھتے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازیات غرقا، قسم ہے کھینچ لینے والے، ڈوب کر، قسم ہے ڈوب کر، یا غرق، غرق کرنا، غرق ہونا، غرق جو ہے وہ عام طور پر پانی میں، جس کو غوطہ لگا دینا کہتے ہیں، غوطہ لگا کر یا ڈوب کر کھینچ لینے والے کی قسم۔ اب یہ پہلی آیات، پہلی جو چار پانچ آیات ہیں اس میں اس کے بارے میں جو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور جو دیگر بڑے بڑے مفسرین ہیں، سب کا یہ
یہ اتفاق ہے کہ یہ 5 پہلی آیات جو ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں ہیں، اور فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان پہلی 5 آیات میں کھائی ہیں۔ اب قسم، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ قسم تو اس چیز پر کھائی جاتی ہے کسی کے سامنے، یا کسی کسی کو جب قسم کا کھا کر اس کو کوئی کسی بات پر یقین دلانا مقصود ہو، تو قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کا اس سے ادراک ہو، جس کا اسے اچھی طرح سے علم ہو، اس کی حقیقت کا، اس کی حیثیت کا، اس کی اہمیت کا۔ تو مشرقین جو ہیں وہ، ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ فرشتوں کے بارے میں متفرق قسم کی رائے رکھتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں کچھ جان بوجھ وہ ضرور رکھتے تھے، لیکن اس میں متفرق قسم کی ان کی رائے تھی۔ یعنی کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی جانی پہچانی ایک چیز تھی، گو کہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، غیر مرئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے ان کے مختلف طرح کے عقائد جو ہیں وہ موجود تھے، جیسے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مختلف امور وہ انجام دیتے ہیں، اور اللہ کی جو کہہ لیں کہ اللہ کا جو ان کا سٹاف جو ہے وہ قریب اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، وہ اللہ تک ان کی پہنچ ہے یا اپروچ ہے۔ تو ہم ان کو جب اپنی اپنی پکارتے ہیں، یا جب ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری سفارش کرتے ہیں، یا ہماری بات اللہ تک پہنچا کر ہماری مدد کرنے میں کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے، یا اس کے علاوہ یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے کچھ سنی سنائی باتیں جو ہیں، ان سے بھی لی ہوئی باتوں سے وہ متاثر تھے، اور فرشتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کے عقائد جو ہیں، گو کہ وہ سارے باطن قسم کے عقائد تھے، جو گو کہ ان کے نظریات سارے جو ہیں وہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے تھے، لیکن فرشتوں کے بارے میں کچھ جان پہچان ان کو تھی کہ وہ کیسی مخلوق ہے، وہ تیزی سے سفر کرتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، آنن فانن آتے جاتے ہیں، ایون کہ وہ اس بات کا بھی ادراک تھا ان کو کہ یہ روح نکالتے ہیں، جو جان نکالتے ہیں، یہ بھی فرشتے ہی نکالتے ہیں، یا اس طرح کے متفرق کی طرح کے، گو کہ ان میں بہت سارا ابہام تھا، بہت سارا اختلاف بھی ہے ان میں، بہت سارے نظریات میں فرق بھی، کچھ جو ہیں وہ بالکل نہیں مانتے، کچھ جو ہیں وہ تھوڑا بہت مانتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ بہت ہی اگلے درجے پر کے جا کر ان کی پوجا تک کے کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتے۔ تو یہ سارے بیچوں بیچ ان فرشتوں میں سے، ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں اس قیامت کے بارے میں، جس کا یہاں پر مخذوف ہے، یعنی کہ ذکر نہیں ہے کہ کس بات پر قسم کھائی گئی، لیکن جو حالات و واقعات جس کا ہم نے ایک منظر نامہ سمجھنے کی کوشش کی، اس پورے حالات و واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو قسم اسی بات پر ہے کہ ان فرشتوں کی قسم، کہ وہ دن جس کے بارے میں تم شش و پنج میں پڑے ہوئے ہو، شک و شبے میں پڑے ہوئے، یا انکار کر رہے ہو، یا اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ دن جو ہے یہ برحق دن ہے، اور یقیناً ایک دن آ کر رہے گا، اور جس دن وہ آ کر رہے گا، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں دیکھا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ڈھک رہ جائے گا۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ 5 آیات جو ہیں وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی 5 آیات میں اس فرشتوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ وہ صفات جن پر قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کھینچ لینے والے، ڈوب کر، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر یا غرق ہو کر یا غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں۔ کس کو کھینچ لیتے ہیں؟ جان کو کھینچ لیتے ہیں، یا روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب یہ پہلی آیت، اس کے ساتھ ہی اگر دوسری آیت کو بھی ملا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور گرا کھول دینے والے، جیسے کہ کھولنا، اور گرا کھول دینے والے فرشتوں کی قسم، گرا کھول دینے والے یعنی آسانی سے، پہلی آیت ہے کہ زبردستی، زور زبردستی کر کے، غوطہ لگا کر، کھینچ کر نکال لینے والی جان، جو فرشتے ہیں جان کو، ان فرشتوں کی قسم، اور ان فرشتوں کی بھی قسم جو کہ بسہولت، آسانی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، آرام سے کسی کی روح نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم۔ اب یہ پہلی اور دوسری جو آیت ہے، ان کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ پہلی جو آیت میں ہے، یہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ بہت ہی سختی کے ساتھ اور بہت ہی دردناک طریقے سے نکالی جاتی ہے، جبکہ دوسری جو ہے وہ مومن لوگوں کی، وہ جو
ایمان پر قائم رہے، جنہوں نے دنیا میں کچھ سختیاں برداشت کی، دنیا میں کچھ تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کے راستے سے ہٹے نہیں، جھکے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی بات جو ہے وہ مانتے رہے، تو ان کی کیفیت کے ان کی روحیں فرشتے جو ہیں وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر یہ بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ سہولت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ یہ ظاہری کیفیت یا کسی انسان کی جو ظاہری حالت ہے وقت نزا میں، یا اس کا جو غرغرے کا وقت ہوتا ہے، جو آخری وقت ہوتا ہے، اس کی ظاہری حالت اور کیفیت کے اوپر ہم کچھ قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی آخری حالت جو ہے وہ کیسی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی کافر اور فاجر قسم کا شخص جو ہے وہ رات کو سوئے سے اچانک سے اس کو موت آ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کسی کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی پرہیزگار بندہ جو ہے وہ موت کے قریب جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ بڑی مشکل ہو۔ تو ظاہری کیفیت جو ہے وہ بہت سارے ہمارے جو مادی معاملات ہیں یا جسمانی معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مطلب جیسا کہ کسی کو اگر دل کا عارضہ ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ ایک بڑی تکلیف دہ موت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی کسی بھی تکلیف دہ موت سے، اور خاص کر ہماری روحانی موت سے اللہ تعالی ہمیں، روحانی تکلیف کی موت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، جو کہ سب کے اوپر آنی ہی آنی ہے۔ تو ظاہری کیفیت جیسے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی سچویشن ہو جائے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایسا ہارٹ کا جیسے میں نے ذکر کیا، تو اس دوران میں اگر اس کو کوئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو رہا ہے، اس کے دل کو پمپ ومپ کیا جا رہا ہے، خون کی گردش کو جاری کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، ایسی سچویشن میں کئی دفعہ وہ جسم کا رنگ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جب اگر موت واقع ہو جائے تو وہ جسم کی رنگت جو ہے وہ تبدیل، جیسے کالا جو ہو جاتا ہے، یا اس طرح کا رنگ جو ہے بدل جانا ہے۔ تو یہ ظاہری کیفیات جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم کسی کے بارے میں یہ بالکل بھی قطعاً یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی جو موت کی کیفیت ہے وہ بڑی دردناک تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی کافر نافرمان قسم کا شخص تھا، بلکہ یہ جو ذکر ہے یہ اس کی روحانی جو کیفیت ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت جو تو کافر اور فاسق قسم کے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور ان کی روح جو ہے وہ بالکل پاؤں کے آخری ناخن میں جا کر چھپ جاتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کسی رسی کو کسی ایسے بلدار پائپ وغیرہ سے کھینچ کر نکالا جائے تو وہ مطلب اپنا راستہ جو ہے وہ زبردستی بناتی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ باہر کو اپنا راستہ جو ہے وہ بناتی ہے، جبکہ اس کے برعکس مومن جو ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسی آسانی کا وقت آنے والا ہے، تو لہذا وہ تو خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پروٹوکول کے ساتھ فرشتے جو ہے بڑے بہترین پروٹوکول کے ساتھ، یہ کبھی موضوع آئے گا آئندہ آنے والی آیات میں یا آئندہ آنے والی صورتوں میں، ہمیں امید ہے کہ یہ موضوع پہ دوبارہ جب بات ہوگی تو اس میں فردر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ بہرحال تو اس کے لیے سہولت گرہ کھول دینا، جیسا کہ گرہ کھول دینا، آسان کر دینا اس کے لیے تاکہ اس چیز کو وہاں سے اٹھانے میں آسانی ہو، جبکہ دوسری صورت میں زور زبردستی کر کے کھینچ کر اس روح کو اس جسم سے باہر نکالنا۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں ان کو طاری کرنے والے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والسابحات سبحا، اور تیرنے والے کی قسم، تیرنا، اور تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم، تیزی سے تیرنے والے فرشتے، یہ فرشتے جو ہیں، یہ آیت جو ہے تیسری آیت جو ہے اگر اس کا پہلی دو آیتوں کے ساتھ کنیکشن کیا جائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ روح نکالنے کے لیے انسان کے جسم کے اندر ایسے تیرتے ہیں جیسے کہ پانی میں تیرا جاتا ہے، ایسے وہ سفر کرتے ہیں یا ایسے وہ اندر گھستے اور باہر نکلتے ہیں جیسے کہ سمندر میں یا پانی میں ڈبکی لگائی جاتی ہے یا تیرا جاتا ہے۔ یا اس کا اگر اگلی آیات کے ساتھ اگر ہم تذکرہ کریں تو اگلی آیات کیا ہیں؟ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، کے پاس سبقت لینے والے ہیں دوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں
دوڑ کر لبیک کہنے والے فرشتے ہیں وہ، اور اس لبیک کہنے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوڑ کر پورا کرنے والے جو ہیں اس ضمن میں والسابحات سبا، وہ تیزی سے دوڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بروئے کار لانے کے لیے، تیزی سے، وہ اس قدر تیزی سے آسمان سے زمین پر آنا جانا اور پھر ادھر ادھر کی حرکات، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان وہ فضاؤں میں تیر رہے ہیں، اس قدر تیزی سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور ان کو انجام دینے کی کوشش دینے پر وہ معمور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، تو تیسری قسم جو ہے وہ سابحات سبحا، تیزی سے تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم، اور چوتھا فالسابقات سبقا، اللہ کے احکامات کو سبقت لے جانے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لپک جانے والے فرشتوں کی قسم، فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والے کسی کام کی، یعنی پھر ان فرشتوں کی قسم جو کسی کام کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے جو فرشتے ہیں، بہت سارے فرشتے جو ہیں ان کو مختلف امور پر نافذ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے، گو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حجت پوری کرنے کے لیے، جیسے کہ فرشتے جو ہیں انسان کے ساتھ بھی معمور ہیں کہ وہ اس کا ریکارڈنگ جو ہے وہ ہر وقت اس کی ہو رہی ہے، لائیو ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، لائیو سی سی ٹی وی جس کا ہم نے کل تذکرہ کیا، تو وہ چل رہا ہے۔ اس طرح سے باقی بہت سارے امور جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مطلب پورا کرتا ہے، تو وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کرنے یا ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین کے اوپر نافذ کرنے پر معمور ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ اب یہ پانچ فرشتوں یا فرشتوں کی پانچ کی صفات جو ہیں ان کی قسم کھا کر یہاں پر ایک محذوف کہہ رہے ہیں یا چھپا ہوا ایک پیغام ہے کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، کہ وہ دن جس کے بارے میں تم انکار کر رہے ہو یا شکوک و شبہات میں پڑے ہو، یا جس کے بارے میں تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ دن جو ہے وہ ضرور آ کر رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ لو گے، اس کے بارے میں شک کرنا چھوڑ دو۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کانپے گی کانپنے والی، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی یہ زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے گی، تھر تھرا اٹھے گی جس دن یہ زمین، تتبعها، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یا جس دن یہ زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے گی۔ اب یہ اگلی آیت کو مطلب اگلی بھی دیکھ لیتے ہیں، تتبعها، پیچھے آئے گی اس کے، رادفہ، پیچھے آنے والی، یہ زمین جو ہے جس دن شروع ہوگا وہ دن، یا اس دن کا آغاز ہوتے ہی زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے گی، اور اس کے پیچھے آنے والی ایک اور کانپ یا ایک اور جو مطلب جو جھڑک ہے، یا ایک اور جو لہر ہے، وہ بھی اس کے پیچھے آئے گی۔ اب اس کے بارے میں بھی یہ اتفاق ہے کہ یہ آیت نمبر 6 میں جو ترجف الراجفہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلا نفع جو ہے، یا پہلا نفخ یا پہلا سور جب پھونکا جائے گا، تو اس وقت ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ ساری کے سارے انسان جو ہے ان کو وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، ان کو موت ان کے اوپر آ جائے گی، جبکہ دوسری جو اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 7 جو ہے، وہ دوسرے سور کا ذکر ہے، جس میں پھر دوبارہ سے ایک 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 سور پھونکا جائے گا، اور پورے جو انسان ہیں جہاں جہاں پر ان کی باقیات ہیں، وہاں سے وہ ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے زندہ کر کے جوک در جوک جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے مقرر کردہ جو جگہ ہے، میدان محشر جو ہے، اس کی طرف وہ جوک در جوک جو ہے وہ لپکے چلے جائیں گے، مختلف حالات میں یا مختلف کیفیات کے ساتھ۔ تو جس دن وہ دن اس دن آ جائے گا جس کے بارے میں تم شک و شبے میں ہو یا مذاق اڑاتے ہو، جس دن پہلا نفخ یا پہلا سور پھونکا جائے گا، اور زمین جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگے گی، اور ہولناک منظر ہوگا، اور سب لوگ جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اور پھر دوبارہ ایک اسی طرح کی ایک سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اسی طرح سے ایک اللہ آگے جا کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جھڑک ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دہلا دینے والی ایک آواز ہوگی، جس کے زیر اثر تم دوبارہ سے دوسری آواز کے اوپر بھی تم اپنی قبروں سے، اپنی آخری آرام گاہوں سے اٹھو گے، اور پھر اللہ کی طرف لپکو گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس دن کچھ دل جو ہے یومئذ واجفہ،
دھڑکنے والے ہوں گے، کچھ دن تو اس وقت دھڑک رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے اچانک کوئی ایسی کیفیت جب آ جائے تو دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے، یا دل جو ہے وہ زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، تو یہ اس کیفیت کا ذکر ہے، اور یہ کیفیت جو ہے خاص کر کافروں کے لیے ہوگی، جن کو خوف ہوگا یا جن کو اپنے کیے کا اسی وقت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو ان کے دل جو ہے دہک کر خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے تیز تیز، اب ساروا خاشیہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کی وجہ سے، جیسے کہ مجرم جو ہے اس کو جب پبلک میں لے کر آیا جاتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں شرم کی وجہ سے، یقولون، وہ کہیں گے، وہ سب کہتے ہیں، اب یہ دن کا حال جو ہے وہ تو تذکرہ کیا، اب ان لوگوں کے قول یا ان لوگوں کے جو نظریات ہیں اس کا یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن جس کے بارے میں خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں، اس دن کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آئنا لمردود فی الخافرہ، آئنا لمردودون فی الخافرہ، کیا ہم ضرور لوٹائے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، یعنی کہ اب واپس ہم دوبارہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ ہم اس موت سے پہلے کی زندگی جو ہے یا پہلے کی کیفیت جو ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی، کیا ہم واقعی موت کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہم جب مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قالو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان سب نے کہا، تل کا ایزان کر رتن خاصرہ، یہ اس وقت کا لوٹنا تو پھر بڑا خسارے والا ہوگا۔ یہ تین آیات جو ہیں در حقیقت یہ وہ اصل بات جو سمجھنے والی ہے، قولی طور پر تو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی در حقیقت وہ مذاق میں یہ بات کر رہے ہیں، ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ کیسا پیغام ہمیں پہنچایا گیا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں اٹھا دیا جائے گا، کیا ہم واقعی پہلی حالت میں دوبارہ لوٹ جائیں گے، کیا ہم جب کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، کیا یہ وقت واقعی آئے گا، اگر یہ وقت آ گیا تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے، پھر تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے، تو یہ بات جو ہے وہ ازراہ مذاق وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یا مسلمانوں کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کے انداز میں یا ٹھٹھے اڑانے کے انداز میں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسا وقت جو ہے جس کے بارے میں تم ہمیں بتا رہے ہو، کہ ایسا بھی ہوگا، کیا ہم اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے، اور آگے سے پھر ایک کہکے والا ماحول جو ہے وہ آپس میں ان کا بنا ہوا، تو اس طرح سے وہ مذاق اڑانے والے ماحول میں وہ پیدا کریٹ کرتے تھے، فَإِنَّمَا هِيَ، تو ایسے مذاق اڑانے والے یا ایسے نان سیریس لوگ جو ہیں ان کو، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ دیکھو، غور کر لو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، سنبھل جاؤ، اور اس بات کو نوٹ کر لو کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ پس صرف وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا کوئی چیز اس میں مانے نہیں ہوگی کہ وہ اس کو، اس وقت کو اسی طرح سے قائم کر دے جس طرح سے اس نے اس قول میں، اس کلام میں ذکر کیا ہے، وہ تو صرف اس کی ایک ڈانٹ، اس کی ایک جھڑک، ایک اس کا ایک حکم ہوگا، جس حکم کے تحت ہر چیز جو ہے وہ تھر تھرا کر کانپ اٹھے گی، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح سے رونما ہوگی جس طرح سے اس نے یہ وعدہ کیا ہے یا تمہارے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے، خوف ہوش کے ناخن لو، اس بات کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کر لو، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جھڑک جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ، تو یکا یک وہ سب میدان میں جمع ہو جائیں گے، اب یہ جھڑک جو ہے، یہ دوسری جھڑک یا دوسرا سور جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، کیا واقعی اٹھ جائیں گے، جو پھر تو سارے میں ہو گئے، تو یہ دوسرا جو سور ہے اس کی طرف دوبارہ ہے کہ تمہارا دوسرا اٹھنا جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا، جس کی ایک ڈانٹ ہوگی کہ تم سب دوبارہ سے اسی طرح سے اٹھ کھڑے ہوگے، اور پھر یکا یک اس میدان کی طرف، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں آیا، جوک در جوک یا فوج در فوج یا گروہ در گروہ جو ہے وہ اٹھتے چلے جاؤ گے اور لپکو گے اس میدان کی طرف جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، میدان حشر میں، حل عطا کا حدیث موسیٰ،
اب یہاں تک آ کر تو اللہ تعالیٰ کی وہ وارننگ جو ہے وہ ٹیمپرری پاز ہوئی ہے. اس کے بعد اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو ہے اس کے بارے میں ایک مختصر بلٹ پوائنٹ جو ہے ان کا تذکرہ ہمیں ملے گا. جیسا کہ ہم نے شروع میں تذکرہ کر لیا کہ فرعون جو ہے وہ طاقت اور سلطنت اور افرادی قوت اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بڑا حکمران تھا ان اہل عرب کی نسبت سے. اور فرعون کے بارے میں کچھ ان کے پاس انفارمیشن بھی تھی یہودیوں کی وجہ سے، اہل کتاب کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی دونوں جو ہے وہ اپنا رسول مانتے ہیں، تو ان کی نسبت سے اس کے فرعون کے بارے میں کچھ معلومات بھی تھی ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اب فرعون کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی اشارہ دے کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے تو ایک رسول ایسا بھی آیا تھا جس نے اس وقت کے بڑے بادشاہ، بڑے ہی تکبر والے بادشاہ کو جب پیغام دیا تو اس تکبر والے بادشاہ نے بھی اس کا انکار کیا. تو اس کے ساتھ پھر اس رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا کیسا حال کیا. تمہارے لیے یہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. تو یہ واقعہ کافی دفعہ ہم نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہوا ہے، تو یقیناً یاد دہانی کے لیے جیسے ہی ہم آگے گزریں گے تو ہمیں وہ واقعات جو ہیں وہ یاد آ جائیں گے انشاءاللہ. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ خبر ہے ان لوگوں کو؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی میں طوا کی. جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طوا میں اس کو پکارا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جلا وطنی ختم کر کے مدین سے واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے، تو راستے میں رات کے وقت میں وہ وادی طوا میں یا کوہ طور جو ہے وہ وہاں پر اس کے آس پاس کی جو وادی ہے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکے. رات کو مطلب قیام کرنا پڑا. تو ایک آگ حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک دور ایک جگہ سے روشنی جو ہے وہ دکھی، تو ان کو لگا یہ آگ ہے. تو وہاں سے وہ آگ کا انگارہ لینے کے لیے گئے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کو ہدایت دی اور ان کو بتایا کہ تم جو ہے وہ رسول مقرر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری طرف سے. اور پھر حکم دیا کہ تم، اور پھر حضرت موسیٰ کے ہی ریکویسٹ پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا ساتھی بنایا گیا. اور پھر ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اب اس کے فرعون کے دربار میں، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کر پیار کے ساتھ، پہلی کچھ آیات گزر چکی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آرام سے یا پیار کے ساتھ اس سے بات کر کے اس کو نصیحت کرو کہ دیکھو، اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی آخرت کو سنوار لو، تو دیکھو اللہ کا میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سنو، توحید پر آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، تاکہ مطلب تمہاری اصلاح ہو اور تم جو ہے وہ کامیاب ہو سکو. وگرنہ تمہارا حالت جو ہے وہ بہت بری ہوگی. لیکن اس نے اپنے تکبر میں انکار کر دیا، اس کا مقابلہ کیا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، بعد میں مخالفت میں آیا، وہ پھر چلتے چلتے وہ سمندر میں غرق ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کھڑا نہ رہ سکا. اپنی پوری قوت اور سلطنت کے دوران کے باوجود، ایون کہ قارون جو ہے وہ اس کا بہت بڑا اس وقت کا جو اس کا حواری جو ہے، بہت بڑی دولت کا مالک جو ہے، وہ بھی اپنے محل سمیت جو ہے وہ زمین میں دنس گیا اپنی دولت کے سمیت. بہرحال یہ سارا اشارہ تھا، میں نے اس لیے تذکرہ کیا تاکہ ہم جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں تو آتی جائیں چیزیں. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی طوا میں، جب ان کے اوپر رسالت ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تو جا فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بے شک وہ اپنی حدیں جو ہے وہ کراس کر چکا ہے. فقل، پھر اس کو کہو، حل لک الی ان تزکا، کیا تجھ کو کہ اس طرف کہ کہ تو پاک ہو جائے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ نفس ہو جائے یا تو پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پس تو ڈرے. اور تو چاہتا ہے کہ تو اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، تو میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف، تاکہ تو ڈرے، تاکہ تو اس کا خوف جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرے، اس رب کا جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے ساری حکومت سلطنت دی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
پھر اس نے دکھائی اسے ایک بڑی نشانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی. بڑی نشانی، دو بڑی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک تو ید بیضا ہے، یہ کہ وہ اپنے اپنے بغل میں ہاتھ جب دیتے اور باہر نکالتے تو وہ انتہائی روشن اور چمکدار ہوتا جیسا کہ سورج یا چاند، لیکن کوئی بیماری کے بغیر. یا دوسری اس سے بھی بڑی نشانی جو ہے وہ عصا کا سانپ، ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا. تو وہ جب انہوں نے اپنی اس رسالت کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ معجزہ، وہ اس فرعون کو اس نے دکھایا پروف کے طور پر یا ایویڈنس کے طور پر. تو پھر فقط ذبح واسا، تو اس نے، فرعون نے اسے جٹلا دیا، اس معجزے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وہ عصا، اور اس نے نافرمانی کی، بلکہ الٹا اس کے مخالفت کرنا شروع کر دی. ثم ادبر سعی، پھر وہ پلٹا اور کوشش کرنے لگا، پھر اس کی مخالفت میں وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنانے لگا. جیسا کہ اس نے پھر جادوگروں کا ایک پورے پورے ملک سے جادوگروں کو بلایا اور مقابلے کے لیے ایک پورا مقابلہ ارینج ہوا وہاں پر. اور وہ مقابلے میں کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پھینکی ہوئی لاٹھی جو تھی، جو کہ ایک اژدہا بنی، وہ ان جادوگروں کے سارے رسیوں کو نگل گئی، جس سے ان جادوگروں کو تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی کو معجزہ ہے. وہ جادوگر جو ہے وہ اس پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اس پر پھر وہ بھڑک اٹھا دوبارہ فرعون، اور اس نے کہا کہ یہ تو مطلب میں نہیں مانتا کہ یہ جادو کے علاوہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو حضرت موسیٰ تو تمہارا بڑا کوئی استاد ہے، تم نے اس سے جادو سیکھا ہے اور میرے سامنے یہ ڈرامے کر رہے ہو. تو اس نے پھر دھمکی دی ان جادوگروں کو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کہ اگر تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور میرے پوچھے بغیر اگر تم ایسے اقدامات کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سخت سزا دوں گا. لیکن اس کے باوجود جنہوں نے پا لیا حقیقت کو، وہ تو اس پر ڈٹ گئے. بہرحال بعد میں بہت سارے اور بھی ان کے خلاف اقدامات کیے. اور حتیٰ کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے تو پورا لشکر جو ہے وہ اس کے پیچھے آ گیا. پورا لشکر جو ہے وہ اس کے پیچھے چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے پیچھے، اور کس طرح سے غرق ہوا. فحشر فنادا، پھر اس نے جمع کیا، پھر اس نے پکارا، یعنی جمع کیا اور پکارا. جمع کیا یعنی اس نے پھر وہی اپنے ہواری جو ہیں ان کو جمع کیا، یا اپنے جادوگروں کو جمع کیا مقابلے کے لیے، یا اپنے ہواریوں کو جمع کیا. فنادا، اور اس نے پکارا. فقالا، ان کو پکارا یا ان کو پکار دی یا ان کے اعلان عام کیا. فقال انا ربکم الاعلی، تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے اونچا، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم صرف میری اطاعت کرو. یہ اس کا جو قول ہے فرعون کا. اس قول کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ قول اس کا جو ہے وہ اس کی روحانی عبادت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی سلطنت کی وسعت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کہتا تھا. ادروائز تو فرعون خود دوسرے جو باطل خدا وغیرہ ہیں، دوسرے جو معبود ہیں، ان کی وہ پوجا کرتا تھا. تو وہ خود خدا جو ہے وہ اس سینس میں نہیں کہ میں نے سارا کچھ تخلیق کیا اور میں نے سارا کچھ کیا، بلکہ اس سینس میں کہ یہ حکومت جو ہے یہ میری ہے، تمہارے پاس جتنے وسائل ہیں وہ میرے ہی عطا کرنا ہے. اگر میں کسی کو حکم دوں کہ اس کو مار دیا جائے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اگر میں کسی کو حکم دوں کہ اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو میرے حکم سے وہ چھوڑ دیا. یعنی میرا حکم جو ہے وہ پوری سلطنت کے اوپر چلتا ہے. تو لہذا تم میری جو فرما برداری کرو اور میرے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلو. اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کنٹیکٹ میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ کر اگر تم نے اس کے رب کی طرف اپنا رخ کیا تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا حال ہوگا. تم صرف اور صرف میری فرما برداری اور میری پیروی اور میرے انڈر رہ کر تم نے کام کرنا ہے یا زندگی گزارنی ہے. تو اس کنسپٹ میں یا اس نظریے کے تحت اس نے یہاں پر مطلب کہا کہ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے سارے انتظام کرنے والا ہوں، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم صرف میری بات مانا. فَأَخَذَهُ، یعنی کہ تکبر کیا رسول کے مقابلے میں یا اللہ کی بات کے مقابلے میں. وہ کھڑا ہو گیا اور ڈٹ گیا اور تکبر کرنے لگا، اور بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا غور و فکر کرتا کہ وہ رب جس نے مجھے تخلیق کیا، جس نے مجھے ساری حکمرانی دی، میں اس کی بات سنوں یا مانوں، تو اس کی بات سننے ماننے کے بجائے اس نے اپنی منمانی کی. فَأَخَذَهُ، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے عذاب آخرت کے اور دنیا کے. اللہ نے اسے
آخرت میں بھی عذاب تو دینا ہی تھا، دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب جو ہے وہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں بھی وہ غرق ہو گیا، ایک بڑے عذاب جو ہے اس سے دوچار ہو گیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں، اس واقعے میں ایک، یقیناً ایک عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ جو ڈرنے والا ہے وہی اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، بلکہ جو اس واقعے کا اصل فائدہ اس شخص کو ہوگا جو کہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے، یا اللہ کی خشیت جو ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے، در حقیقت وہ ہے جو اس طرح کے واقعات سے مطلب فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ ادروائز ناول کی طرح، کسی سٹوری کی طرح، کسی مطلب سٹوری کی طرح، ناول کی طرح، کسی کہانی کی طرح سے واقعہ پڑھ کر اس کو نظر انداز کر دینا، تو اس کے لیے تو کوئی عبرت نہیں ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تم اب دوبارہ سے واپس اہل مکہ کی طرف واپس خطاب آ گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو تذکرہ کرنے کے بعد، کہ تم اس سے پہلے اگر رسولوں کی طرف دیکھو، یا اس سے پہلے تکبر کرنے والے لوگوں کی طرف، تو لوگوں کے واقعات کی طرف ذرا نظر ثانی کرو، تو تمہیں بہت سارے سبق جو ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے، نصیحت کے لیے مل جائیں گے۔ اب بھی تم اگر نصیحت نہیں پکڑتے تو پھر تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا جہنم والے دن۔ تم اشد خلقا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنا، یا تمہیں پیدا کرنا، انسان کو یہ بات ہو رہی ہے یا کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، ام السماء، یا کہ آسمان کو، آسمان یا اس پوری کائنات کو، اس کائنات کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، اس کے بارے میں کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ زمین سے سورج جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، 109 گنا والیوم کے اعتبار سے، اور اتنا بڑا ہے سورج کہ 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہیں، اور کئی لاکھ سورج مل کر، اس سے بڑے بڑے بہت سارے ستارے ہیں، اور کئی کروڑ ستارے مل کر کوئی کہکشاں بناتے ہیں، پھر گلیکسیز اور سپر گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز، اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو آسمان کی وسعت یا اس کائنات کی وسعت، اور یہ کائنات تو وہ ہے جو مطلب کچھ ریسرچ وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے، پھر 7 آسمانوں کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کائنات کی وسعت کتنی ہوگی، اس کا اندازہ کرنا انسان کے لیے ابھی ناممکن ہے۔ تو اس ساری کائنات کے مقابلے میں انسان کی تخلیق کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کیا ہے، بالکل معمولی سا ایک حیثیت رکھنے والا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تم کو، یعنی انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یہ اس آسمان یا اس کا آسمان میں پہلی جو قدرت کی نشانی ہے، دوسری یہ کائنات کے دوسرے جو اجسام ہے ان کو بناہا، اس نے بنایا ہے اسے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا ہے، اور اس پوری کائنات کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، اور اس نے اس آسمان کو بنایا ہے، بناہا، اس نے آسمان کو بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اور اس نے بلند کیا ہے اس کی چھت کو، پھر برابر کیا ہے اسے، یعنی اس نے اس آسمان کو بلند کر کے ایک چھت کی مانند تمہارے لیے بنایا ہے، اور پھر اس کو برابر کیا ہے، یعنی اس میں ایک توازن یا ایک بیلنس جو ہے وہ برقرار کیا ہے اس میں۔ اگر ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو آسمان میں جتنی چیزیں اڑتی پھرتی نظر آتی ہیں، وہ سب ان کے درمیان ایک بڑا خاص قسم کا توازن اور بیلنس ہے، جو کہ بڑا ہی ایک مطلب دل دہلا دینے والے سارے منظر ہیں، کہ کس طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بیلنس قائم کیے ہوئے پوری کائنات کے جو اجسام ہے وہ قائم و دائم ہے، اپنے راستوں پر وہ گامزن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر تذکرہ کیا ہے۔ تو اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس کے اوپر چھت کی طرح، اور پھر اس کو برابر کیا ہے، اس کو بیلنس کیا ہے، اس کو ٹھہرا دیا ہے تمہارے اوپر۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اس نے تاریک کر دیا ہے اس کی رات کو، اور اخرج ضحاها، اور اس نے نکالا ہے اس کی روشنی کو۔ اغطش لیلہا، یعنی اس کا دن کا پہلا جو پہر جو ہے، یعنی نصف النہار، یعنی دن کا پہلا حصہ جو ہے اس کی طرف، اور اغطش لیلہا، رات کا دوسرا حصہ،
یعنی رات کو اس نے تمہارے لیے تاریک کر دیا ہے اور دن کو تمہارے لیے روشن کر دیا ہے، تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو تم اپنے معمولات زندگی میں، اپنے معاش وغیرہ یا معاشرت کی معاملات میں تم دوڑ دھوپ کر سکو۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین میں اس کے بعد اس نے اور زمین اس کے بعد اس نے بچھایا ہے، اور اسی طرح سے اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے مطلب رہنے کے قابل بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے پورے وسائل جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں، تاکہ تم اس زمین کے اوپر آسانی سے رہو اور اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اس نے نکالا ہے اس میں سے پانی اور اس کا چارہ، اس زمین میں سے پھر پانی اور چارہ جو ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے یا بہتا ہے اور اسی طرح سے آسمان پر اٹھتا ہے، پھر واپس زمین کے اندر جاتا ہے اور بہتا ہے۔ یہ پورا واٹر سائیکل اس نے پھر کریٹ کیا اور اس کو پھر ہمیشہ کے لیے قائم بھی کر دیا جب تک یہ زمین کا نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس پانی کے مرہون منت زمین سے پھر وہ چارہ، یہ چارہ جو ہے وہ ہر طرح کی خوراک ہے، چاہے وہ انسان کے لیے یا جانور کے لیے یا دوسرے جانداروں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ان کی زندگی کے بقا کے لیے، تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ اس نے پھر زمین سے پانی نکالا اور اس میں سے چارہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، باقی دیگر جو تمہاری خوراک کا انتظام جو ہے وہ بھی اسی زمین سے اس نے کر دیا۔ اور یہ اس طرح سے برکتیں، ایک برکت کے موضوع کے اوپر ہم نے تھوڑا سا بات کیا تھا کہ کروڑوں اربوں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، نہ جانے کب سے یہ زمین جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جتنی جاندار مخلوق جو ہے اس کے لیے ہر طرح کی خوراک اور ہر طرح کے وسائل جو ہے وہ زمین جو ہے وہ مہیا کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جو جاری و ساری رہے گا۔ وہ- اس کا حجم اور اس کا والیوم جو ہے، اس کا ماس جو ہے وہ اتنا ہی ہے، لیکن اسی حجم اور اسی ماس اور اسی والیوم کے ساتھ زمین جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان اور جاندار ہیں سب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور وسائل جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں کہ ہر زندگی، ہر زیرو جو ہے وہ اس سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے سامان حاصل کرتی ہے۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا اس نے تاکہ زمین جو ہے وہ سمودھ ہو جائے اور تاکہ اس کے اوپر تمہارا رہنا جو ہے وہ آسان ہو اور اس کی ہلچل جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔ متاعا لکم ولانعامکم، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ یہ سارا کچھ جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی زمین میں کیا رکھا ہے، اس کی رات اور دن کے معاملات کو چلانے، دن اور رات کا آنا جانا، اور زمین میں پھر اس کو بچھونا بنا دینا، بڑا پرسکون اور رہنے کے قابل بنا دیا اس نے تمہارے لیے، اور اس میں واٹر سائیکل کا انتظام بھی کیا، اور اس میں پھر چارے کا یا تمہاری خوراک کا پورا انتظام بھی کیا، اور پہاڑوں کو بھی اس میں گاڑ دیا تاکہ وہ زمین جو ہے تھمی رہے۔ تو یہ سارا کچھ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ متاعن جو ہے وہ عارضی فائدہ کہتے ہیں، متاع دنیا جسے کہتے ہیں، دنیا کا عارضی فائدہ۔ تو یہ تمہارے لیے ایک محدود مدت کے لیے فائدہ ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چپائیوں کے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی، جن سے تم مختلف طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔ یعنی تمہاری طرح تمہارے جانور بھی اسی زمین سے خوراک اور دیگر توانائیاں حاصل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ فائدہ جاءت الطامۃ الکبریٰ، پھر جب آ جائے گی آفت ایک بڑی۔ اب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میسر کر دیا ہے، تم اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑاؤ، اپنے ارد گرد ذرا دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میسر کر دی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تمہیں ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت، قرآن اور یعنی کتاب اور رسولوں کی صورت میں، اور پھر انبیاء کے بعد اس پیغام کے پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کی صورت میں تم تک یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہے۔ اب اس نصیحت کے باوجود تم اگر اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر فائدہ جاءت الطامۃ الکبریٰ، پھر جب آ جائے گی آفت بڑی، یعنی وہ بڑی آفت والا دن، یعنی قیامت کا دن جب تک آ جائے گا، یہ بڑی آفت یہ آفت کا دن جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ کافروں کے لیے وہ دن جو ہے وہ بھاری ہوگا یا مشکل ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا رہا انسان جو ہے وہ اس کو یاد کرے گا، یا اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا کچھ اپنی زندگی میں کرتا رہا دنیا کی مہلت کے اندر۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ اس کے بارے میں رائے ہے کہ جتنے وہاں پر حاضرین ہیں یا جتنے انسان ہیں سب کے لیے جہنم جو ہے وہ سب جہنم کو دیکھ سکیں گے، لیکن اس کا خوف جو ہے وہ مجرم اور کافر لوگ جو ہیں وہ محسوس کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اس جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، جبکہ مومن جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے وہاں پر اطمینان میں ہوں گے، پرسکون ماحول میں یا پرسکون حالات میں ہوں گے۔ یا دوسری رائے یہ ہے کہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ان کو پہلے اسی وقت سے تھوڑا سا اس کا نظارہ کرا دیا جائے گا کہ یہ دیکھو اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جس کی طرف اب تم سفر کر کے جاؤ گے اور جس میں تم گرا دیے جاؤ گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور ظاہر کر دی کہ جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے، فَأَمَّا مَن فَأَمَّا مَن طغى، پس رہا وہ جس نے سرکشی کی، جس نے اپنی منمانی کی، وہ آثر حیات الدنیا، اور اس نے ترجیح کی دی دنیا کی زندگی میں۔ اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ شخص جس نے دنیا میں اپنی سرکشی کرتا رہا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، آخرت کی زندگی کا اس نے بالکل سوچا نہیں، یا جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا کہ اس کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا اس کے بارے میں۔ اب یہ مذاق اڑانا، ایک تو کافروں اور مشرکوں کا رویہ جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے یہ، لیکن اس ایسی ساری باتوں سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا بھی یا اس کی مخالفت کرنا بھی در حقیقت اس کے مذاق اڑانے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بہت سارے ایسے احکامات دیے ہیں جن کو ہم بڑی آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پسے پش ڈال کر ہم اپنی مرضی سے جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اپنے آگے ہم اپنی منمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات میں، ہمارے دیگر رسم و رواج کے معاملات میں، ہمارے کاروبار اور رزق وغیرہ جہاں سے ہم کماتے ہیں اس کے معاملات میں، آپس کے بہت سارے معاملات بے شمار ایسے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بڑی آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں، کچھ کے لیے تو بالکل دور دھوپ کرنی پڑے گی، کچھ مشقت کرنی پڑے گی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بڑی آسانی سے کرنے والے جو معاملات ہیں ان کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہے وہی اس کا ٹھکانہ۔ وہ لوگ جو سرکشی کرتے رہے دنیا میں اور انہوں نے دنیا میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، قیامت کے بارے میں سارا احوال ان کو پتہ ہونے کے باوجود اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، تو ایسے سرکش لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ تو یہ المأوى جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پھر اس کے برعکس وہ جو ڈر گیا مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے جو بچ گیا یا ڈر گیا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تو بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے پیچھے ڈال کر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنا حکم یا اپنی منمانی کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہ وہی سچویشن ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے اپنی منمانی کرنے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے سامنے اپنی مرضی کرنے سے بچ گیا، وہ نہا، اور اس نے روکا نفس، اپنے نفس کو، عرض الہوا، اپنی خواہش سے، اور اس نے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پایا، اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روک لیا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچا لیا یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے وہ خوف زدہ ہو گیا، جیسے ہی اس کے نفس نے کوئی ارادہ کیا یا کوئی ایسی تحریک اس نے پیدا کی، کہ میں یہ کام کروں، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یا اس کی سوچ فکر نے یہ تھوڑا سا اشارہ دیا اسے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے گی اگر تم ایسا کرو گے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے یا اللہ تعالیٰ کی خشیت میں وہ آ گیا، اور اس نے اپنے نفس کو اپنے نفس کے اوپر اس نے قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا۔ تو وہ شخص کے بارے میں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے شخص کے لیے بے شک ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اب یہ دوسرا بھی موضوع ختم ہوا کہ پہلا جو ہے وہ سرکشی رکھنے والا اور دنیا کو ترجیح دینے والا، بے شک اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا، تو اس کے ٹھکانہ جو ہے وہ تو جنت ہے۔ یقیناً جنت جو ہے وہ بہترین کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ معاملات اپنے درست کریں۔ آمین۔
यसअलूनका अनिस्साअ। अब ये काफिर और मुशरिक जो लोग जो हैं ये बार बार आपसे क्यामत के बारे में, सा जो है वो घड़ी या एक वक्त जो है, क्यामत का वक्त जो है उसके बारे में पूछते हैं। बार बार क्या पूछते हैं? अय्याना मुरसाहा, ये कब वाक़या होगा, क्यामत कब आएगी, बार बार वो पूछते हैं, बार बार वो सवाल करते हैं। बार बार वो मुख्तलिफ अंदाज से, कभी मजाक करने के अंदाज में, कभी जिच करने के अंदाज में, कभी खाम खा से मतलब काउंटर आर्गूमेंट के तौर पर बगैर किसी दलील के, फीमा अंत मिन जिक्राहा, किस ख्याल में आप उससे जिक्र, उसके जिक्र से, यानी ये बार बार आपसे पूछते हैं कि वो कब आएगा वक्त, जो है हमने तो नहीं देखा, हमारे हजारों सालों से बुजुर्ग पड़े हुए हैं, कभी उनके ऊपर तो क्यामत नहीं आई, तो कब वो वक्त आएगा? तो उसके ऊपर अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं, फीमा अंत मिन जिक्राहा, कि किस ख्याल में आप उसके जिक्र से, क्या ख्याल है आपका, तो आपका क्या काम कि आप उसके बारे में कुछ बताएं, या आपके पास क्या नॉलेज है, या कि आपके पास क्या इल्म है कि आप उसके बारे में बताएं। इला रब्बिका मुंतहा, उसके बारे में जो इंतहाई इल्म है वो तो सिर्फ आपके रब के पास है। यानी उस वक्त के बारे में तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो वो इल्म नहीं है, या आपको तो उसके बारे में अभी नहीं बताया गया। वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की डोमेन है, कि अल्लाह को सिर्फ पता है कि वो वक्त कब है। इन्नमा अंत मुनजिरु मन यख्शाहा, बेशक सिर्फ तू डराने वाला है जो डरता है उससे। बेशक आप तो उसको जो डरने वाला है उसको डराने के लिए हैं। बेशक आपकी जिम्मेदारी तो डरा देना है। जो उसके डरावे में या जो उससे डर गया वो दर हकीकत कामयाब हो गया, या आप उस शख्स को जो कि डरने वाला है या कामयाब होने वाला है, उसकी कामयाबी के पीछे आपकी नसीहत जो है वो पिन्हा है। बेशक आपकी जिम्मेदारी जो है वो तो डराना है। अल्लाह ताला की नसीहत, अल्लाह ताला की जो ये आयात है उसका पहुंचा देना है, यही आपकी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने आपके सुपुर्द की हुई है। मन यख्शाहा, हाँ, जो इस डरावे में आकर जिसने अपनी खशियत इख्तियार कर ली, जिसने अंजार का फायदा उठा लिया, तो दर हकीकत वो कामयाब बंदा है। का अन्नहुम यौम यरौनहा, गोया के वो जिस दिन वो देखेंगे उसको, लम यलबसु इल्ला गशियतन, नहीं वो ठहरेगा मगर एक शाम, नहीं वो ठहरे वो मगर एक शाम, आओ जुहाहा, या एक सुबह। जिस दिन वो देखेगा, जिस दिन इंसान जो है वो इस दिन देखेगा, ये खासकर काफिर के बारे में है, या काफिर और मोमिन दोनों के बारे में भी कुछ सिचुएशन जो हो सकती हैं, कुछ हमें मुख्तलिफ तरह की रिवायात जो मिलती हैं। बहरहाल इंसान जब उस दिन देखेगा, उस दिन को देखेगा, यानी उस क़यामत के दिन को जब देखेगा, और वहाँ की होलनाकी और वहाँ का मंजरनामा और जो देखेगा, तो वो ये गुमान करेगा तो उसने दुनिया की जिंदगी तो बिल्कुल ही एक कलील सी मुद्दत थी जो उसने गुजारी। दुनिया की जिंदगी जाहिरी तौर पर लगता है कि कुछ 40 साल, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल तक, या इससे भी ज्यादा कुछ, लेकिन ये सैकड़ों साल जो है, या ये दहाइयां जो है, ये दुनिया का वक्त जो है ऐसा लगता है। लेकिन आखिरत में जब वो पहुंचेंगे तो उनको ऐसे फील होगा कि जैसे वो बिल्कुल ही कलील थोड़ा सा दिन का हिस्सा जो है वो गुजारा है। गशियतन, एक शाम का मतलब है जोहर से लेकर मगरिब का वक्त जो है, यानी दिन का आखिरी जो आधा हिस्सा है वो, आओ दुहा है, या दिन का पहला हिस्सा जो है सुबह फजर से लेकर निसफ नहार तक, यानी आधे दिन तक। तो उनको लगेगा कि जैसे तकरीबन कोई आधा सा दिन, या इससे थोड़ा कम बेश हमने जिंदगी गुजारी है, इससे ज्यादा हमें मौका ही नहीं मिला। अगर काफिरों के कंसेप्ट में या काफिरों के नजरिए के मुताबिक अगर देखें, तो काफिर कहेंगे कि दुनिया में तो हमें मोहलत ही नहीं दी गई, बिल्कुल ही थोड़ी सी मोहलत मिली। अगर हमें ज्यादा मोहलत मिलती तो हो सकता है हम समझ जाते, हो सकता है हम नसीहत कबूल कर लेते, और हो सकता है हम अपनी इस्लाह कर लेते। और जो ईमान वाले जो मोमिन हैं वो वहां पर कहेंगे कि इस कदर हमें अब आसूदगी वाला है कि हमें और मोहलत मिलती तो हम और ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करते, और ज्यादा अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ हम लपकते। बहरहाल क्योंकि पिछला जो तज़किरा है वो सारा ज्यादातर उसमें काफिरों के बारे में है, तो उनके एतबार से ये डायरेक्टली रिलेट भी कर जाती है कि वो काफिर वहां पर जब उस अजाब वाले दिन को देखेंगे तो कहेंगे कि इससे पहले तो हमें मोहलत ही बहुत थोड़ी मिली कि हम उसका फायदा उठाते और उसमें कोई नसीहत हासिल करते। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला ने पूरी नसीहत जो है वो हम तक पहुंच चुकी। हम इस बात के शाहिद हैं, इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह की नसीहत हम तक पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि उस नसीहत को हम सही मानों में अपने दिलों में पेवस्त करके उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اس میں جو آخری آیات میں ایک ایک آیت جو گزری ہے، اس کے وہ ایک سینسیٹیو آیت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو اس لیے ہے کہ اس کے بارے میں مختلف طرح کے بہت سی اختلاف والی جو رائے ہیں وہ پائی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہونے کے بارے میں، جبکہ اس عقیدے کو اگر ہم سمپل رکھیں، سادہ رکھیں، تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا، یقیناً وہ ایک بہت بڑا علم تھا۔ اب پورے کا پورا دیا یا نہیں دیا اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے، ہمیں اس اختلاف میں، اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ قرآن میں ملتی ہیں کہ قیامت کے بارے میں تو علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تو ہمیں اس پر فوکس رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا، کم دیا، زیادہ دیا، ہم سے بہرحال مطلب بہت زیادہ، اور پورا ویژن ان کے پاس کلیئر تھا، ایون کہ جہنم کا نظارہ جو ہے وہ بھی ان کو کرایا گیا اسراء والمعراج کے واقعے میں ہم نے دیکھا اس کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو کس نوعیت سے اور کس طرح سے وہ علم غیب عطا کیا، اس کے بارے میں ہم زیادہ ہمیں شش و پنج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے ان معاملات کو ہم سمپل رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے کسی بھی فتنے والے معاملات میں یا ایسے کسی بھی مخالفت والے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے، اور ہمارے دلوں کو ایک اطمینان میں رکھے کہ ہم مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں اترے۔ آمین۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین اثر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ہماری جتنے مسائل ہیں، معاملات ہیں، جو کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کے معاملات میں، جابز اور کاروبار کے معاملات میں، اور دیگر جتنے معاملات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم اور خاص مدد اپنے ہماری عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین اور دیگر احباب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔